فلسطین ورسز اسرائیل، ایران ورسز اسرائیل۔ اس دنیا میں 195 کنٹریز ہیں، جس میں 57 کنٹریز مسلم کنٹریز ہیں، and Islam is the fastest growing religion in the world۔ حال ہی میں ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو چکی ہے، بٹ ویٹ، یہودی اور مسلمانوں کی جنگ آج سے نہیں بلکہ پچھلے ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہے، اور ایک دور ایسا بھی تھا جب مسلمانوں نے فلسطین کو بنا کسی جنگ کے ہی فتح کر لیا تھا۔ دور تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا، اور مسلمانوں نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کی لیڈرشپ میں جیروسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور جیروسلم کے لیڈر سفرونیس کو اس سٹی کے ہسٹری کے بارے میں اچھی طرح پتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اس سے پہلے جس نے بھی اس سٹی کو فتح کیا تھا، اس نے یہاں کی ایک ایک چیز کو تباہ کیا تھا۔ تو اب سفرونیس اس بات سے ڈر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس سٹی کا وہی حال کریں گے جو اس سے پہلے کے بادشاہ کرتے آئے ہیں۔ سفرونیس نے جیروسلم سے اپنے بادشاہ ہرقل کی طرف لیٹرز بھیجنا شروع کیے، لیکن 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، تو اس نے مجبوراً اس سٹی کو سرنڈر کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن سرنڈر سے پہلے اس نے بہت ہی عجیب ڈیمانڈ رکھی جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں رکھی تھی۔ سفرونیس نے مسلمانوں کے جنرل ابو عبیدہ کی طرف لیٹر بھیجا کہ میں صرف ایک ہی شرط پر اس عظیم سٹی کو مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کروں گا کہ مسلمانوں کے لیڈر عمر بن خطاب خود آ کر مجھ سے ملے۔ سفرونیس کے دل میں جیروسلم کو بچانے کی اب صرف ایک ہی امید باقی رہی تھی، خلیفہ عمر بن خطاب، کیونکہ سفرونیس نے اس سے پہلے بار بار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس دنیا میں باقی کے سارے بادشاہوں سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہیں، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو بادشاہ کہلوانا بھی پسند نہیں کرتے، اور دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہونے کے باوجود بھی بالکل عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہی سمپلسٹی کی سٹوریز پوری دنیا میں مشہور ہو چکی تھی، یہاں تک کہ ایک بار تو رومن امپائر کا جنرل مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ آیا اور صحابہ سے کہا کہ مجھے خلیفہ عمر بن خطاب سے ملنا ہے۔ اس جنرل کا خیال تھا کہ ضرور عمر بن خطاب کسی بڑے محل یا پیلس میں رہتے ہوں گے، لیکن اس نے دیکھا اور وہ بہت ہی حیران ہو گیا کہ مسلمانوں کا اتنا عظیم خلیفہ جس کے نام سے ہی پوری دنیا کانپتی ہے، وہ ایک درخت کے نیچے ایک پتھر پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسی سادگی کا سفرونیس کو بہت اچھے سے پتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ جیروسلم کو تباہی سے اب صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی بچا سکتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجبوراً عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط بھیجا کہ بغیر کسی خون خرابے کے جیروسلم کو اب صرف آپ ہی فتح کر سکتے ہیں۔ یہ خط پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے بڑے بڑے صحاباؤں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ کو جیروسلم کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ رومنز آلموسٹ یہ جنگ ہار چکے ہیں، اور اب ان کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ خلیفہ خود ان کے پاس جائیں۔ لیکن وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے اس کے بالکل اپوزٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو جیروسلم کی طرف ضرور جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے سب سے زیادہ پسند آئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ عنہ پہلی بار مدینہ کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں رومن امپائر میں مسلمانوں کی فوجیں یہ سن کر
بے صبری سے اپنے خلیفہ کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن جانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور مدینہ کے ساتھ ساتھ پورے عرب کا کنٹرول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے وہاں سے چلے گئے۔ پہلی بار کوئی خلیفہ عرب سے باہر نکل رہا تھا۔ اتنی بڑی امپائر کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ ہی صحابہ کے ساتھ مدینہ سے جیروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ اور جیروسلم کے درمیان کم سے کم 1400 کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے اور اسے اونٹوں پر کور کرنے میں آلموسٹ 1 مہینے کا وقت لگ جاتا تھا۔ لیکن اتنے لمبے سفر کے لیے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 1 اونٹ، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، ساتھ ہی کچھ صحابہ تھے، جبکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے ایک تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں انٹر ہوئے تو وہاں خالد بن ولید اور یزید بن ابو سفیان ان کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے، اور انہوں نے اس امپورٹنٹ دن کی وجہ سے بہت ہی مہنگے اور قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کی پوشاکوں کو دیکھا تو وہ بہت ہی غصے میں آ گئے، اور انہوں نے زمین سے کچھ پتھر کے ٹکڑے اٹھائے اور ان دونوں کی طرف پھینک کر کہا کہ تم لوگوں نے یہ کیا پہنا ہے؟ اتنی جلدی تم نے ہمارے طریقے چھوڑ کر رومنز کے طریقے کو اپنا لیا۔ جب سفرونیس کو پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف اس کی ریکویسٹ پر ہی مدینہ سے چل کر جیروسلم آ چکے ہیں، تو سفرونیس نے ایک لیٹر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر بھیجا، اور یہیں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ ایگریمنٹ سائن کی، جسے پوری دنیا یاد کرتی ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی بادشاہ نے جیروسلم کو اس طرح فتح کیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امان اللہ کے بندے امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے تمام کرسچنز کے لیے کہ اگر وہ جیروسلم کو چھوڑ کر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اور اگر یہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی رہ سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ مسلمان کسی چرچ کو نہیں گرائیں گے، مسلمان کسی سے ان کا مال نہیں چھینیں گے، کسی کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور بھی نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ کسی کے ساتھ بدسلوکی بھی نہیں کی جائے گی۔ مسلمان کسی سے زبردستی ان کی زمینیں نہیں چھینیں گے۔ باقی ہر سٹیز کی طرح انہیں بھی مسلمانوں کو جزیہ ٹیکس دینا ہوگا۔ اس ایگریمنٹ پر مسلمان اور کرسچنز کے بیچ صرف ایک ہی بات پر کریش ہوئی، یہودی، کیونکہ کرسچنز یہودیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ پچھلے 600 سال سے رومنز نے یہودیوں کے جیروسلم آنے پر پابندی لگا رکھی تھی، حالانکہ یہ یہودیوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ جگہ تھی۔ کرسچنز نے جیروسلم سرنڈر کرنے سے پہلے یہی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ مسلمان بھی بالکل پہلے کی طرح یہودیوں کے اس سٹی میں آنے پر پابندی لگا دیں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اور اس ایگریمنٹ میں یہ بات لکھی گئی کہ یہودی جب بھی جیروسلم آنا چاہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ اگر 600 سال بعد یہودی دوبارہ جیروسلم میں آباد ہوئے تو یہاں کرسچنز اور یہودیوں کے بیچ بہت بڑی لڑائی شروع ہو جائے گی، چونکہ یہ سٹی سب ریلیجنز کے لیے ایک ہولی سٹی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈر دیے کہ یہودی یہاں آ تو سکتے ہیں لیکن یہاں رہ نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ آرڈر اتنا بریلینٹ تھا کہ اگر آج دیکھا جائے تو جب سے یہودی زبردستی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے ہیں
तब से लेकर आज तक फ़लस्तीन में एक अनएंडिंग वॉर चालू है जो अभी तक जारी है। ये एग्रीमेंट लिखने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी से इस एग्रीमेंट पर मुहर लगाई और खालिद बिन वलीद और बाकी सारे जनरल्स ने इस पर अपनी गवाही लिखी। इस मुआहदे से सबसे ज़्यादा खुशी यहूदियों को ही हुई थी, क्योंकि पूरी दुनिया के यहूदियों ने 600 साल बाद पहली बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से अपनी होलीएस्ट सिटी जेरूसलम को दोबारा देखा। और यही यहूदी थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ हमेशा साजिशें करते रहते थे। लेकिन अब जब मुसलमानों को ताकत मिली तो मुसलमानों ने क्रिश्चियंस के सामने खड़े होकर यहूदियों के लिए आवाज़ उठाई। सफरोनियस का मैसेंजर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये एग्रीमेंट लेकर वापस जेरूसलम पहुंचा तो वहाँ सारे क्रिश्चियंस इसे पढ़कर सेलिब्रेशन करने लगे, क्योंकि उनका ख्याल था कि पिछले हर बादशाह की तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस सिटी को फतह करने के बाद तबाह कर देंगे। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा नहीं किया और तारीख़ में पहली बार बिना किसी खून खराबे के बिल्कुल अमान के साथ जेरूसलम को फतह कर लिया गया। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम जेरूसलम में हर क्रिश्चियन की ज़ुबान पर था और यहाँ के सारे लोग इस अजीम बादशाह को देखने के लिए पहली बार इंतज़ार करने लगे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमानों के हेड क्वार्टर को छोड़कर पहली बार जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। जैसे ही उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जेरूसलम के बाहर मुसलमानों की फ़ौज के करीब पहुँचे तो वहाँ अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी के मुसलमानों ने उनका वेलकम किया। और मुसलमानों के जनरल ने जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सादा और पुराने कपड़े देखे तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिक्वेस्ट की कि आप ये पुराने कपड़े चेंज करके कुछ नए और महंगे कपड़े पहन लीजिए। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सवारी के लिए भी एक खूबसूरत घोड़ा लेकर आए। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि नहीं, एक ज़माना था कि हम दुनिया के सबसे कमज़ोर लोगों में से थे और आज ये जो हमें इज़्ज़त मिली है वो हमारे कपड़ों या सवारी की वजह से नहीं मिली, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की वजह से मिली है। ये कहने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जेरूसलम के अंदर एंटर हुए और वहाँ के सारे लोग उनकी सिंपल सिटी देखकर बहुत इम्प्रेस हुए। जेरूसलम में क्रिश्चियंस के लीडर सफरोनियस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को उस चर्च की तरफ ले गए जो आज तक क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली जगह है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब चर्च में पहुँचे ही थे तो उस वक्त नमाज का वक्त हो चुका था। सफरोनियस ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रिक्वेस्ट की कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस चर्च में ही नमाज अदा कर लें, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ नमाज अदा करने से मना कर दिया और कहा कि अगर मैंने यहाँ पर नमाज पढ़ ली तो ज़रूर मुसलमान एक दिन इस चर्च को भी मस्जिद में बदल देंगे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं चाहते थे कि मुसलमान क्रिश्चियंस की होली जगह को बदल दें और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि आज इस चर्च के करीब ही उमर बिन खत्ताब के नाम की एक मस्जिद बनाई गई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ से सीधा बैतुल मक़दस की तरफ गए और वहाँ देखा कि यहाँ रोमन्स ने यहूदियों की नफ़रत की वजह से बैतुल मक़दस को गंदगी का ढेर बनाया हुआ है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबाओं ने मिलकर बैतुल मक़दस की सफाई करना शुरू कर दी। और बैतुल मक़दस की सफाई पूरी होने के बाद यहाँ पर सहाबाओं की एक मीटिंग बुलाई गई कि हमें यहाँ पर मस्जिद कौन सी जगह पर बनानी चाहिए। तो काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया, जो इस्लाम लाने से पहले यहूदी थे, कि हमें मस्जिद
بیت المقدس کے اس پتھر کے پیچھے بنانی چاہیے تاکہ ہم بیت المقدس اور کعبہ دونوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھ سکیں۔ لیکن اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے کعب سے کہا کہ تم میں سے ابھی تک یہودیوں کی عادتیں نہیں نکلی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسجد بیت المقدس کے آگے بنائی جائے جس کا منہ کعبہ کی طرف ہو اور پیٹھ یہودیوں کے اس پتھر کی طرف، کیونکہ اب دنیا کا قبلہ بدل چکا ہے اور یہیں سے پہلی بار مسجد الاقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ اور آج تک مسلمان جب بھی مسجد الاقصی میں نماز پڑھتے ہیں تو بیت المقدس کا یہ پتھر اور اس کے اوپر یہ بلڈنگز ان کے پیٹھ کے پیچھے ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے مسلمانوں نے یہاں ایک چھوٹی سی لکڑیوں کی مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہیں شام میں آباد ہو چکے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ عہد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ دوبارہ اب کبھی بھی اذان نہیں دیں گے۔ لیکن اب یہ اتنا عظیم دن تھا اور خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آرڈر بھی تھا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے پہلی بار بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کو سن کر سارے صحابہ رونے لگے، کیونکہ یہی بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مدینہ میں اذان دیا کرتے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن ان سب کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہتے رہتے تھے کہ ایک دن مسلمان رومن اور پرشین دونوں کو ہرائیں گے، یہاں تک کہ یروشلم کو بھی فتح کریں گے۔ اور آج مسلمان ان دونوں امپائر کو ہرا کر دنیا کے سپر پاور بن چکے تھے، اور یہی بلال رضی اللہ عنہ دوبارہ اذان دے رہے تھے۔ اور اس دن سے لے کر آج تک پچھلے 1400 سالوں سے بیت المقدس میں اسی طرح اذان دی جاتی ہے، اور اس طرح یہ عظیم سٹی، پیغمبروں کی سٹی یروشلم کو